السلام علیکم پیارے ناظرین، آج بروز منگل لیا ٹی وی ایچ ڈی کے اسٹوڈیو سے ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور عید الاضحیٰ کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے۔ آپ سب ناظرین کو عید کی ڈھیروں مبارکباد ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں شریک گفتگو جناب دربان فریدی صاحب، جو معروف تجزیہ نگار ہیں، معروف صحافی ہیں اور سابق صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا اور روزنامہ جنگ لیا کے ہیڈ ہیں۔ السلام علیکم فرید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے فرید صاحب؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں، عید کیسی گزری آپ کی؟ عید الحمدللہ بہترین گزری، اور اس دفعہ جو عید کا ماحول تھا میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ماحول تھا۔ یہ ہماری حکومت پنجاب نے جو ستھرا پنجاب سے شروع کی تھی، بالکل یہ اس کی وجہ سے اس دفعہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گلی محلے روڈز صاف ستھرے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی مطلب جانور کی قربانی کسی نے نہیں کی۔ ہاں جی، اسی طرح جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا جہاں ستھرا پنجاب پروگرام کا اس میں تعلق ہے تو وہاں ہماری ضلع انتظامیہ کا، ہماری ڈپٹی کمشنر جنہوں نے مینیج کیا سارا جو ہے وہ بھی اس میں اہم کردار ہے۔ ضلع انتظامیہ کے تمام جو ہمارے تحصیلوں کے اے سیز ہیں اور لوکل گورنمنٹ ہے، ہماری میونسپل کمیٹیز کے ادارے ہیں، خاص طور پر جو صاف ستھرا پنجاب کے جو یہاں ہیڈ ہیں، مطلب ان کا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا پروگرام تھا، اور لیا کی عوام کو خاص طور پہ پورے اوور آل پورے پنجاب کو خاص طور پر لیا کی عوام وہ اپریشیٹ بھی کر رہی ہے اس تمام پروگرام کو، اور ڈپٹی کمشنر کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کر رہی تھی۔ میں نے یہ دیکھا ہے۔ نہیں، نیشنل سطح پہ مطلب موقع روزناموں میں بہت معروف کالم نگاروں نے اس پر کالم بھی لکھے ہیں، تعریف کی ہے اس پر۔ اچھا بھائی، اس سے یہ ہے نا، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ لوگوں کا جو ایک ذہن بن گیا ہے جو صحافتی ادارے ہیں یا کالم نویس ہیں یا ہم اور آپ جو قلم کے مزدور ہیں، ہاں جی بھئی یہ جناب بس وہ لفافہ صحافت ایک بات کر کے دیکھیں، آپ کام کریں، اگر پھر ہماری برادری آپ کی تعریف نہیں کرتی، آپ کو خراج تحسین پیش نہیں کرتی۔ اب صاف ستھرا پنجاب والوں نے ہمیں آپ کو یا جو ہمارے سینئر لوگ اوپر لکھ رہے ہیں ان کو کیا دیا بالکل یہی آپ نے بیٹھتے ہی پروگرام میں گفتگو کی ہے نا، صحافی وہ معاشرے کی جو ہے نا آنکھ ہے، ہاں جی، معاشرے کی کان ہے، اور معاشرے کی زبان ہے۔ اچھا، اتنی بد تہذیبی اور بدتمیزی لوگ کرتے ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے نا جی، کئی ہمارے ملنے والے ہیں، ہم اگر کسی پہ تنقید کرتے ہیں نا فوراً وہ نیچے آ کے کمنٹ کرتے ہیں آپ تو لفافہ صحافی ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، اور ہمارے سینئرز کی بھی اسی طرح توہین کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے ساری زندگی ایک شعبے کو دے دی ہے، تو ہم نہیں جانتے کہ کیا لکھنا ہے یا کیا نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے؟ ٹھیک ہے، کیا لوگوں کو نظر نہیں آیا اس دفعہ؟ ہاں جی، ہمارا جو ارد گرد کا ماحول کتنا صاف، اور اس کے حق میں اگر ہم لکھیں گے تو مطلب اس سے لکھیں گے، بولیں گے، بتائیں گے، تو اگر یہی ٹیم روشن کی طرح آیا ہے یہ ساری، اگر یہی ٹیم اچھا کام نہ کرتی تو آج ہم اس کے پر خچے اڑا رہے ہوتے، تنقید کر رہے ہوتے، اور کرتے بھی ہیں مختلف اوقات میں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلی محلے اب اسی جگہ پہ، اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ہم نے ستھرا پنجاب پروگرام کے بڑوں کو اور ڈپٹی کمشنر کو مخاطب کیا ہے کہ فلاں گلی کو اگر آپ جا کے دیکھیں، کیا آپ کا صرف ستھرا پنجاب بھی ان روڈوں پر ہے جس کی آپ کی گزر گئے ہیں؟ اب اگر ان کا اچھا کردار سامنے آیا ہے، اچھی کاوش، اچھی کارکردگی سامنے، اچھی پلاننگ سامنے آئی ہے، ٹھیک ہے نا، گڈ ورک، ٹھیک ہے، تو اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں۔ ستھرا پنجاب کا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم چونکہ جو ان کو یہاں ڈیل کر رہی ہے ٹیم، یہ باہر کے لوگ ہیں، یہاں کے نہیں ہیں، پہلی بات۔ اچھا، پھر انہوں نے آپ کے علاقوں کو نہیں دیکھا ہوا، آپ کے شہر کو نہیں دیکھا، وہ ایستا ایستا وہ اس کے جو ہے نا دیکھ رہے ہیں اور واقف ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو انہیں 3 ماہ ہوئے ہیں صرف، 3 ماہ میں انہوں نے اتنا جو ہے نا وہ کر لیا، کنٹرول کر لیا آپ کے ماحول کو، آپ کے علاقوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایک اچھا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کو جاری رہنا چاہیے۔ باقی میں وہی بات پھر دہراؤں گا کہ جو اچھا کام کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے، چاہے ہمیں کوئی جن القا جو کچھ کہتا رہے۔ جو غلط کام کرے گا ہم اس کے پر خچے اڑائیں گے، رعایت نہیں کریں گے۔ ہاں جی بالکل، وہ چاہے جتنے بڑی پوسٹ پر موجود ہو۔ ہاں جی، اچھا فرید صاحب، یہ تو بات ہوگی یہاں۔ دوسرا یہ تھا کہ
पंजाब का बजट पेश हुआ है और उसमें ख़ास तौर पर लिया का जो ऐलान करदा मंसूबा था, मोहतरमा मरियम नवाज ने जो गुज़श्ता दिनों किया था दौरा, हाँ जी, लिया तो लिया का, उसमें उन्होंने अनाउंस किया था। होता अक्सर माजी में यही आया कि भाई ऐलान हो जाते हैं और फिर मंसूबे पीछे रह जाते। मंसूबे पीछे रह जाते अच्छा, हैं। और हमारे जनूबी पंजाब के साथ अक्सर ये होता है, पता नहीं हमारे सियासतदान ढीले हैं या क्या है, तो वो फंड भी बाज़ दफा आ जाते हैं फिर वो वापस चले जाते हैं, जिस तरह ट्रामा सेंटर के साथ हुआ। हाँ जी, तो वो हम खराज तहसीन पेश करते हैं मकामी नून लीग की क़यादत को भी, और जो उनके सूबाई क़यादत है उनको भी, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का भी ADPP में उसको शामिल किया, उसके लिए फंड्स भी बिल्कुल फंड्स मुख्तस हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे लिया में जो है ना 2 बड़े विजिट हुए हैं। सही। एक विजिट किया था वफाकी वजीर मुवासलात ने अलीम खान साहब। हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरा विजिट किया था वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। तो उन्होंने जो यहाँ लैपटॉप तकसीम करने आई थी बच्चों को, जी। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बच्चों की फरमाइश पर यहाँ मेडिकल कॉलेज का ऐलान कर रही हूँ। जी, यहाँ बच्चों ने बताया कि यहाँ हम बहुत मुश्किल में हैं इस हवाले से। तो चूँकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा लिटरेसी रेट जो है वो दीगर अजला से बहुत ऊपर है। बाज़ दफ़ा तो हमने लाहौर को भी क्रॉस कर जाते हैं। ठीक हाँ जी, तो इस दफ़ा जो हमारे बच्चे हैं मेडिकल, पूरे मुल्क के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में जो हमारे बच्चों के दाखिले हुए हैं वो 200 से ज़ायद दाखिले। जबरदस्त, मतलब ये हमें मेरिट पर हमारा मेरिट बनता था मेडिकल कॉलेज का। तो मोहतरमा यहाँ आई, उन्होंने अपनी स्पीच में मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया बाकायदा तौर पे। उन्होंने कहा कि भी आइंदा चंद दिनों में आपको महसूस होगा कि मेडिकल कॉलेज का जो ऐलान कर रही है तो वो वर्क शुरू हो गया। सही। तो उन्होंने अपनी बात को सच्चा साबित किया। सही। और जो बजट पेश हुआ है इस दफा पंजाब हुकूमत का, उस बजट में उन्होंने बाकायदा तौर पे बजट से पहले जो उनकी ADPP में रखा किया, फिर जो काबीना की मंजूरी ली गई। हाँ, बिल्कुल। और फिर जो है ना वो बजट स्पीच में भी उसका ऐलान किया गया बाकायदा, और उसके पैसे 30 करोड़ रुपए जो है ना वो तकरीबन जो है वो उन्होंने बताया कि ये इतने अरब। तो ये लिया के वासियों के लिए बहुत बड़ी नवीद है, खुशी की। ठीक है जी, देखें जी, इस दफा जो बजट पेश किया है हुकूमत पंजाब ने ना, वो 5335 अरब रुपए का बजट है। जबरदस्त, बहुत बड़ा, जिसमें मैं समझता हूँ तालीम के लिए और सेहत के लिए बजट का तकरीबन आप ये देखें कि बजट का 27% हिस्सा जो है ना तालीम और सेहत के लिए रखा। जबरदस्त, पूरे बजट का। सही। उसमें अब अगर तालीम का बजट देखें तो 811.8 अरब रुपए रखे गए तालीम के लिए, और सेहत के लिए 630.5 अरब रुपए रखे गए सेहत के लिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अक्सर फिर हमारे काफी दोस्त भी तनकीद करते हैं इस पर। हाँ बिल्कुल नहीं, ये लिफ्ट नहीं कराते सेहत और तालीम के शोबे को। 335.5 अरब रुपए तामीरात के लिए रखे गए हैं। सही। 299.3 अरब तहफ़्फ़ुज़ आमा पुलिस के लिए रखे गए हैं। सही। 411.1 अरब रुपया लोकल गवर्नमेंट के लिए रखे गए हैं। जी। और इसी तरह 129.8 अरब रुपए ज़राअत के लिए रखे गए हैं। 70 अरब रुपए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के लिए रखे गए हैं। और इसी तरह अगर हम देखें तो इसमें हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ के लिए 245.7 अरब रुपए, उसके लिए 120 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट के लिए 141 अरब रुपए, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए 16.6 अरब रुपए, और जंगलात वाइल्ड लाइफ और फिशरीज के लिए 36 अरब रुपए, और मुफ्त अद्वियात के लिए 79.5 अरब रुपए। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के लिए 61 अरब रुपए। ये मेडिकल डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना ये सारा प्रोजेक्ट वहाँ लाहौर में बनाया जा रहा है। उसमें जो है ना 4 चिल्ड्रन बड़े हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं। जबरदस्त, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है।
اور اسی طرح گورننس اور آئی ٹی کے لیے 35 ارب روپے، ای ٹیکس کے لیے 3.5 ارب روپے، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 85 ارب روپے، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 25 ارب روپے مختص کیا گیا ہے، ماڈل ولیج کے لیے 10 ارب روپے مختص ہوئے ہیں، سی ایم ٹریکٹر اور کے لیے 15.5 ارب روپے دوبارہ بھی لانچ کر رہے ہیں ٹریکٹر اسکیم. کون سی ٹریکٹر اسکیم دوبارہ لانچ ہوگی؟ دوبارہ اس کے لیے جو ہے 15 ارب روپے رکھے گئے، اور سرکاری یونیورسٹیوں کے لیے 18 ارب روپے رکھے گئے، جس میں ہمارا لیا کا 1.5 ارب روپیہ لیا یونیورسٹی کے لیے بھی ہے. زبردست. یہ بھی اور تو 1.5 ارب روپے جو ہے ڈی جی خان یونیورسٹی کے لیے بھی، یہ بھی محترمہ نے یہی اعلان کیا تھا. ہاں پوری پنجاب کی یونیورسٹیوں کے لیے پورے ہو رہے ہیں. ہاں جی پوری پنجاب یونیورسٹیوں کے لیے جو ہے 18 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اور اسی طرح ہونیار اسکالرشپ کے لیے 15 ارب روپے، اور سکولوں کے لیے 40 ارب روپے مختص کیے گئے. کلینک آن ویل کے لیے 3.5 ارب روپے، ہیلتھ کلینک کے لیے 9.7 ارب روپے، نواز شریف کینسر ہسپتال کے لیے 14 ارب روپے مختص. کینسر ہاسپٹل بھی ایک لاہور میں بنایا جا رہا ہے، بڑا ہاسپٹل، اور سرکاری سطح پر. اور اسی طرح مراکز صحت کی اپ گریڈیشن کے لیے 18.3 ارب روپے، جناح انسٹیٹیوٹ کارڈیالوجی کے لیے 9.4 ارب روپے، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کے لیے 4.5 ارب روپے، چلڈرن ہاسپٹل راولپنڈی کے لیے 6 ارب روپے، ہیلتھ انشورنس کے لیے 25 ارب روپے، مختص ٹرانسپلانٹ پروگرام، یہ سب سے اہم پروگرام ہے جو ہمارے جو گردوں کی ٹرانسپلانٹ، پنجاب میں، تو یہ 3.6 ارب روپے، چلڈرن ہارٹ سرجری کے لیے 3.2 ارب روپے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت اچھا پروگرام ہے. اسی طرح ڈائلیسس پروگرام کے لیے 8.6 ارب روپے، آسان کاروبار کے لیے 6.2 ارب، فیصل آباد، لاہور اور گجرانوالہ کے ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس کے لیے 28 ارب روپے، زرعی ٹیوبویل کسان کارڈ کے لیے 15 ارب، آبی ذخائر کے لیے 20 ارب، سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے 11.5 ارب. سیف سٹی پروجیکٹ لیا میں بھی شروع ہے، آپ کو پتہ ہے وہ لگ رہے ہیں ان کے لیے. زبردست. اور فلم فنانس فنڈز کے لیے 5 ارب روپے، سی ایم پنجاب لوکل روڈ پروگرام کے لیے 50 ارب روپے، منیارٹی کارڈ کے لیے 3.6 ارب روپے، لیپ ٹاپ پروگرام کے لیے 15 ارب روپے، راشن کارڈ کے لیے 40 ارب روپے، سہولت بازار کے لیے 10 ارب، مفت کتابوں کے لیے 9.4 ارب، اور سکول میل پروگرام کے لیے 7 ارب روپے رکھے جانے کی جو تجویز ہے وہ بجٹ. اچھا اس میں بہت معلوماتی آپ نے وہ یہاں کر دیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، ہمارے ناظرین کو بھی. لیکن ایک چیز پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، ہاں جی، کہ روڈز فنڈز کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے، تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ بھئی وہ آئے ہیں علیم خان، دو بڑے لوگوں نے یہاں وزٹ کیا ہے. جو وفاقی بجٹ پیش ہوا ہے نا، ہاں جی وہاں ہمارے جو 2 منصوبے بڑے تھے، صحیح، ایم روڈ اور دوسرا اپروچ روڈ، ان کے لیا توسا، تیسرا وہ لیا چوکا، یہ بھی وہ بھی رکھ دیے گئے ہیں. ان کا بجٹ وفاقی گورنمنٹ نے وہ ٹرانسفر ہو گئے. یہ لیا توسا پل کے متصل جو روڈز ہیں وہ بھی کر دیے گئے. اچھا چلو پھر تو جی وہ ہمارے رفاقت علی گیلانی صاحب کو بھی ڈھیروں مبارکباد. بالکل، انہوں نے جو بڑے بر وقت انہوں نے وزٹ کرایا ان کا اپنا علیم خان صاحب کا. یہاں جو ہے نا صحافی برادری اور میڈیا ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے بھی ایک فنڈز قائم کیا گیا ہے. اچھا یہ میں صرف اہل قلم کے لیے، ہاں جی اہل قلم کے لیے، اس میں صحافی اور میڈیا ورکرز کو اپنی چھت دینے کے لیے وہ ایک جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے لیے بھی بجٹ کے 40 کروڑ روپے لیا کے حوالے سے خواب ہے نا، ہم نے اکٹھے ہونا ہے اور نہ ہمیں کچھ ملنا ہے. ہاں جی ابھی تو امیرہ بیدار صاحب ادھر موجود ہیں، تو اگر ہم بھی بیدار ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ لیا کے صحافی بھی، کیونکہ وہ ان کا رویہ جو ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے، انہوں نے کام کیا ہے، اور پھر وہ پورا خاندان ان کا اسی شعبہ سے وابستہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں تو آپ کے توسل سے، اس پروگرام کے توسل سے، آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسل سے تمام بھائیوں سے، صحافی بھائیوں سے چلے ہمیں نہ ملے کسی کو مل جائے. بالکل ہے تو ہمارے بھائی نا. ہاں جی ٹھیک ہے نا جی. بالکل، تو اس کے لیے پھر سب آپ بھی ایفرٹ کریں انشاءاللہ دوستوں کو ضرور. ہاں جی تاکہ اب تو اعلان ہو گیا ہے نا. ہاں جی تو اگر اس میں لیا کے لوگوں کو حصہ نکلا ہے تو اس میں برائی تو نہیں ہے. نہیں، کوئی کیا برائی ہے. اور جب آپ کے پاس ایک اچھی ڈپٹی کمشنر اپرچونٹی ہے، اپرچونٹی موجود ہے، آپ بات سننے والی شخصیت موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں امید کرتا ہوں بھی آپ دوست جو ہے نا اس حوالے سے بھی انشاءاللہ. ہاں جی. تو فرید صاحب دوسرا
بڑی یہ تو خوشخبریاں آپ نے سنا دی ہیں کہ لیا توسا اپروچ روڈ جو ہیں ان کے فنڈز بھی، اور اسی طرح یہ ایم روڈ تو بڑا خواب تھا، بڑا خواب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم جو چیزیں مانگ رہے ہیں ساری میرٹ پر مانگ رہے ہیں. ہمیں ایک منصوبہ یہاں بکھر اور لیا کے لیے دیا گیا ہے جو ہمیں موٹر وے کے ساتھ جو ہے نا منسلک کرے. جی جی، اچھا 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 اچھا. وہ موٹر وے کے ساتھ جو منسلک کرنے کے لیے جو روڈز بنیں گے وہ بھی اسی طرز کے روڈز ہوں گے، اس لیول کے روڈز ہوں گے. ٹھیک، زبردست. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ہمارے جو یہاں بیٹھ کے جو ہم مطالبے کرتے ہیں ان پر ہماری وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ نے توجہ شروع کر دی ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ چیزیں میڈیکل کالج جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ مطلب ہم لاہور کو بھی بعض دفعہ ایسا ہوا ہے، اور آج کا نہیں، مجھے تو یاد ہے ہم نے مینلی لگے نگران تھال میں. ہاں جی بالکل، ہاں ٹھیک ہے نا، 2004-5 میں اس دور میں جو ہے ہم نے بتایا کہ ہمارے بچے جو ہے نا جو ان کا تعلیمی معیار یہ ہے لاہور کے برابر ہے یا اس سے آگے ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں بھی آپ بتا رہے ہیں 200 سے زائد جو ہے نا. اچھا، پھر یہ پسماندہ علاقہ ہمارا، لوگ محنت تو کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ بچے تو وہ ہے نا جو آن ریکارڈ سرکاری یونیورسٹیوں میں، سرکاری میڈیکل کالجز میں گئے ہیں، جو پرائیویٹ اس میں گئے ہیں، جو سیلف فائنانس پر گئے ہیں، وہ تو علیحدہ ہے. علیحدہ، بالکل بالکل. ہاں جی. اچھا، پھر اسے میں تھوڑا ذکر کرنا چاہتا تھا. اور میڈیکل کالج جو ہے نا وہ اس کی ابتدا ہمارا جو یہاں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل جو تھا جسے جنرل ہاسپٹل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، تو وہی میڈیکل کالج ابتدائی طور پہ وہاں شروع کیا جا رہا ہے. زبردست. یہ بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ زمین وہاں موجود ہے. اس عمارت کو، اسی جو عمارت بنی ہوئی ہے اس عمارت، آدھی عمارت کو ابھی ابتدائی طور پر میڈیکل کالج میں تبدیل کر دیا جائے گا اور آدھی عمارت کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں رکھا جائے گا. تو جو ریکوائرمنٹ میڈیکل کالج کے لیے ہوتی ہے، 200 بیڈ کا وہاں ہاسپٹل ہے، 400 بیڈ کا جو ہے وہ ہمارا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، اسی طرح تھال ہاسپٹل جہاں موجود ہے. تو اگر تمام کو ملایا جائے تو وہ پھر ہمارے ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے. صحیح سے، بالکل صحیح. ہاں، اس میں شعبہ جات تو قائم کرنے پڑیں گے. بالکل ضرور. بچوں کو ٹیکنیکلی جو چیزیں، بالکل یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. ہاں جی. یہاں تمام ڈیزیزز کا علاج ہوگا، تمام ڈیزیزز کے پروفیسر یہاں آ جائیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پروجیکٹ ہے. بڑا پروجیکٹ. تو اس حوالے سے بہرحال اپنا چیزیں تو اپنی جگہ موجود رہتی ہیں، مسائل تو اپنی جگہ موجود رہتے ہیں. محترمہ مریم نواز صاحب سے ایک بار پھر ہم اس پلیٹ فارم کے توسط سے گزارش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی حل اس کا بھی نکالا جائے. جو لوگ در بدر ہوئے ہیں نا کٹاؤ کی وجہ سے، بستی کنجال سے لے کر شیب سے سم کیا تک یا جکھڑ بستی تک، یا اس سے آگے بھی جو لوگ مطلب کٹاؤ کی ذات میں آئے تھے. دیکھیں جی، یہ دریا سندھ کے جو ہے نا مشرقی پٹی، ہاں جی ہاں جی، بالکل بالکل، اس کے کنارے جتنے آبادیاں ہیں نا، کنجسٹڈ آبادیاں ہیں. جی. یہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں لیا شہر سے دریا سندھ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اب چند کلومیٹر رہ گئے، پہلے زیادہ ہوتا تھا کٹاؤ کر دیکھیں نا، آپ چند کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئے. اگر اس کٹاؤ کو روکنے کا سدباب نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر دریا کی جو ادھر مشرق کی طرف اس کا رخ ہو گیا تو پھر بہت سی آبادیاں اس کے جو ہے نا، اور پھر شہر بھی غیر محفوظ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے محترمہ کو، ہماری حکومت پنجاب کو، باقی گورنمنٹ کو، دونوں کو توجہ دینی ہوگی. بالکل بالکل، کیونکہ ہمارے جو مین مسائل تھے نا، جس جگہ سٹارٹ بندوں کی ضرورت ہے وہاں سٹارٹ بند دیے جائیں. جس جگہ پہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیا توسا پل جب رواں دواں ہو جائے گا تو پھر اس سے بھی کٹاؤ جو ہے نا وہ بہت اس پر جو ہے نا وہ رکنے کا. ویسے میری تجویز یہ ہے کہ بستی کنجال سے لے کے نا، ہاں جی، آپ جو جکھڑ صاحبان ہیں ان کے سپر بند تک، یہ ایک کنارے کے ساتھ سپر بند ٹوٹل، ہاں جی، اس کنارے کو پورے آبادی. یہ دیکھیں نا، ہمارا ضلع شہر میں محفوظ ہو جائے گا. ہاں جی، ضلع کروڑ سے شروع ہوتا ہے، وہاں بھی کٹاؤ ہے. میرے خیال میں بکھر میں اس کی مثال موجود ہے. نیمانی صاحبان ہے، وہ بکھر سے دور ہے. ہاں، وہ بکھر شہر کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارا لمبا چوڑا کوئی بند دے دیا تھا. پتہ نہیں آپ نے وہ دیکھا ہے. ہاں جی،
تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہاں جی، دریا کے راستے کو جی جی اس کو جو اس کا اوریجنل راستہ ہے نا روانگی کا وہیں رکھا جائے، وہیں اسے رکھا جائے، جی جی جی، اور اسے وہاں تک جو ہے نا پھر اسے اگر باندھ دے دیے جائے اور پھر شہری آبادیوں یہ کو بچانے کے روڈ لیے۔ جو ہیں یہ بھی بہت خوبصورت ہو ہاں جائیں جی گے، آج کل بالکل، تو کارپیٹی روڈ بن ہاں رہے جی ہیں نا، بالکل، تو لوگوں کی مایوسی جو ہے وہ بھی ختم ہو دیکھیں جائے نا گی، جی جب اچھا اچھے پروگرام میں شامل ہو جائیں گے، وہاں مطلب ڈیولپ کریں گے آپ سکولز کو، ہاسپٹلز کو۔ دیکھیں جی جب آپ کسی بھی مصیبت آنے سے پہلے محفوظ ہو جائے ہاں جی ہاں تو پھر بندہ جو ہے نا وہ ذہنی طور پر مطمئن ہو جائے۔ ہو جاتا ہے، بالکل۔ تو جب ہمارا کسان ذہنی طور پر مطمئن ہو جائے گا کہ نشیب یہ کا، ہاں جی نشیبی ہاں جی کسان جو ہے کہ ہم جو ہے نا مصیبت سے بچ جائیں جی گے، جی 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 اور اس کے سدباب کے لیے ہماری حکومتیں جاگ رہی ہیں اور جی ہاں ہمارے لیے یہ سدباب انہوں نے کر دیا کر ہے، دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے جو ہے نا بہت زیادہ اچھا دوسرا جو لوگ میں فیسیلیٹیٹ ہو جائیں گے۔ ایشو ڈسکس کر رہا تھا آپ سے، وہ یہ تھا کہ بھئی اپنا ان لوگوں کو کہیں ایڈجسٹ کیا جائے، مطلب اگر کسی کی 15 ایکڑ زمین تھی اسے کم از کم 5 ایکڑ تو دیے جائے نا، دیکھیں جی کسی کی میں 5 ایکڑ تھی اسے 2.5 ایکڑ دیے جائیں، 1 ایکڑ دیا جائے، ٹھیک ہے نا جی، دیکھیں مطلب جی وہ اپنے جو مال مویشی تھے وہ اپنا سسٹم چلا سکے، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے اب ان کا کہ کوئی جرم تو نہیں ہے نا، دریا ایک آفت ہے، آفت کٹاؤ ایک آفت ہے۔ دیکھیں جی جب کسی آفت میں کوئی بھی قوم آتی ہے ہاں نا، جی ہاں کوئی جی، لوگ آتے ہیں، ہاں کوئی علاقہ آتا ہے، حکومتیں تو اس پھر کے وہاں لیے کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ذمہ ہے دار، ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، جی جی اور بالکل بالکل، یہ ایک مثال بھی ہے ہاں لیا جی کی۔ ہاں جی ہاں جی، وہ مثال یہ تھی کہ جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں ہاں تھے ہاں تو یہاں ایک بڑا سیلاب آیا ہاں تھا، ہاں بالکل اس بالکل، سیلاب کی وجہ سے بہت سی بستیاں دریا برد ہو گئی جی تھی، لوگوں جی، کے رہنے کی جگہ، لوگوں کے کاشت کرنے کی جگہ، ہاں جی ہاں اور جی لوگوں کے بہت سے جو ہے نا وہ نقصانات ہوئے ہیں۔ تو جی پھر جی، ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس وقت ایم پی اے ہوا کرتے تھے ملک غلام محمد سواق صاحب جی ہاں جی بالکل، مرحوم، صحیح وہ بھی صحیح، ایک مسلم لیگ نون کی ایک نشانی تھی، اثاثہ تھے، تو اثاثہ تھے، اساتذہ تھے، تو وہ جو ہے نا مسلم لیگ اور وہ اکراس دی بارڈ کام کرتے تھے، بالکل وہ بالکل یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کریڈٹ مجھے ہماری ملے، جماعت میں ہے، یہ انہوں نے مجھے میرا حق کا ہے یا نہیں میرا ہے، حق کا ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے پھر جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے جو دریا بردگی کا ایک شکار ہو گئے انقلابی تھے، ورکر کا روپ تھا ہاں ان جی کا، جو دریا بردگی کا شکار ہو گئے تھے، تو وہ پھر ان لوگوں کے لیے انہوں نے کام کیا شہباز تھا۔ آباد، شہباز آباد کے نام سے ایک بالکل بستی بالکل، جو ہے نا انہوں نے مثال موجود ہے ہمارے مثال پاس، موجود ہے، ایک بالکل بستی صحیح یہاں بات ہے۔ بنوائی گئی تھی۔ اچھا وہ درمیان میں ذکر ہو رہا ہے نا تھرڈ ڈویژن کا، بھی ہاں مریم جی آباد، آپ اس کا مریم ڈویژن نام نہ رکھیں، آپ مریم آباد کو کوئی علاقہ مختص کر کے ان لوگوں کو وہاں آباد کریں، آپ کا نام بھی ہو جائے گا، ہاں جی آپ کے جس چچا طرح کی طرح، شہباز آباد ہاں جو جی ہے نا میاں وہ صاحب کی ایک بستی میاں شہباز شریف کے نام یادگار سے ہے، یادگار ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یادگار بستی ہے، اور تو پھر اسی صاحب، طرح ان لوگوں کو جو دریا ہاں بردگی جی کا شکار ہو چکے جی ہیں، جی جن جی کی جی زمینیں دریا برد ہو گئی جی ہیں، جی جن کے مکان دریا برد ہو گئے، پھر جی ایک جی، سروے کروا لیں اچھا اور فرید دیکھ صاحب لیں۔ مجھے تو یقین ہے انشاءاللہ ہم جس طرح اس ایشو کو ریز کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ہاں جی تو یہ بھی ایک دن لازمی ان لوگوں کو بالکل، ملے گا۔ کیوں؟ دیکھیں جی، میں نے پچھلے کوئی 2-3 ماہ پہلے پروگرام ہے پریس کلب میں، ہاں جی تو وہ خالد خان میرانی صاحب ہیں اور دوسرا خبریں والے ہیں، انہوں نے کرایا صابر عطا تھیم وغیرہ، تو اس میں میری گفتگو آج بھی میں نے کل پرسوں شیئر کی ہے، تو یہی تھی کہ اصل کریڈٹ میں یہاں صحافیوں کو دیتا ہوں۔ بھئی یہ جو لیتوں سے پل آیا ہے نا، ہاں کیونکہ جی ہم نے اس وقت آواز اٹھائی تھی کٹاؤ کے خلاف، ہاں جی ٹھیک ہے، تو ایک یاور عباس صاحب تھے آپ پاشی کے وزیر، وہ آئے تھے بالکل، وہاں، وہ یہاں آپ آئے تھے، موجود تھے، بالکل، آپ ہاں جی موجود تھے وہاں، ہاں جی میں بھی اور موجود پھر تھا، اس کے 10-15 دن بعد مارجا سلانا ہاں صاحب جی کو ہاں جی وزارت ملی، وزارت تو ملی، 10-15 دن بعد پھر یہ پہنچ گئے، جی ہاں جی تو اتنا بڑا ایشو بن گیا کہ انہوں نے کہا یار لیا تو سب پل ہی دے دیں انہیں، ہاں اسے جی سپر بند بھی آ ہاں جائیں جی گے، ٹھیک ہے نا جی، بالکل ہاں جی۔ تو وہ ہم نے پھر وہ کھینچا جب ہے، دیکھیں نا یہ پل جب ہاں بنا ہے نا، جی ہاں اب دریا کو گزارنے کے لیے پھر اس کو جو ہے نا کہ پل کے نیچے سے گزارنا ہے نا، سپر بند تو آنے تو ہیں، پھر وہ لامحالہ سپر بند اب بنے گے۔ یہ 2.5 کلومیٹر کے سپر بن جا رہا ہاں ہے، جی اس کو بالکل، بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں ایک نام ہے ٹوٹا ہوا بند ہاں جی سانڈیوں کے ساتھ، ہاں جی تو اس ٹوٹے ہوئے بند کے ساتھ ملانا چاہیے، افتخار بابر کھتران کے رقبے کے ساتھ آتا ہے وہ، بالکل، ٹھیک ہے نا جی، سمرا ہاں نشیر جی میں، سبران نشے تو میں، اس سپر بند کو وہاں نہیں ختم کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں تو نقصان ہوگا، جب دریا کو ہم بے شک اس سے نیچے سے بھی گزاریں گے، بہرحال ان چیزوں پر ڈسکس ہوتی رہے گی۔ ایک برننگ ایشو ہمارے سامنے ہے ہاں نیشنل جی سطح کا، ہمارا اسلامی ملک ایران ہاں اس جی وقت سخت جو ہے نا وہ ازمائش میں ہے، تو لیکن بڑی خوشی کی بات یہ ہے، پروپاگنڈے کرنے والی لوگ تو وہ مشینیں چل رہی ہیں، ہاں جی، لیکن سعودی عرب نے بھی مذمت کیا ہے، تمام اسلامی ممالک نے مذمت کی ہے،
ہم بھی اس پروگرام کی توسط سے جی جی مذمت کرتے ہیں بدماش ریاست کے اسرائیل جو ہے نا وہ ہاں جی ایک بدماش ریاست بنا نہیں کہتے ہوا ہیں، ہے نہ مجھے مانتے ہیں، بدماشوں کا ٹولہ، ٹولہ، بالکل قابض ہے نا، ہاں جی قابضین ہے، یہ بالکل ایسا ہے. بدماشوں کے ٹولے نے یہ جو حرکت کی ہے. تو یہ دیکھیں نا ایران تو ٹیبل پر موجود تھا. ہاں جی ہاں جی مذاکرات ہو رہے تھے. اچھا ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے جی یہ ایٹم بم کے حوالے سے نہیں ہے. صحیح اس کی اور بھی بہت سارے یہ استعمال ہمارے دیگر جو بجلی پیدا کریں گے ہم اس سے. یہ جو ہمارے دیگر اس میں ہاں جی ضروریات ہیں اس کے لیے ہے. تو لیکن وہ کہتے اب اسرائیل کون ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی کہ بھی یہ ایٹم بم نہ بنائے، فلاں نہ بنائے، فلاں بنائے، فلاں نہ تو بنائے. ہاں جی ہاں جی یہ دیکھیں نا آپ نے بنائے، آپ سے تو سب سے زیادہ دنیا کو تحفظات ہیں. بالکل غزہ پر آپ بمباری کر رہے ہیں، ایران پر یمن پر آپ نے شام پر، بالکل لبنان پر، اب ایران کے اوپر آپ نے بمباری کر دی. اچھا ہمارے اوپر جنگ مسلط ہوئی تو یہ سب سے آگے تھے. اچھا پھر یہ دیکھو نا وہ اس کا جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو جی جی وہ کہتا ہے اگلی باری پاکستان کی، تو پاکستان کی طرف دیکھ تو صحیح تیری آنکھیں نکال لے گیا. وہ پہلے ان کو مزہ شاید صحیح لطف نہیں آیا. ہاں تو اب براہ راست جب ہوگی نا ہاں جی تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان فرمایا کرتے تھے یہ تو ہمارے مطلب چھوٹی انگلی کا کام ہے، اسے رگڑنا تو اسے رگڑنا تو ہاں جی. ہماری جو ادارے ہیں، ہمارے جو افواج پاکستان، ہمارے جو افواج ہے، قوم ہے، ہماری قوم ہے، وہ سب جاگ رہے ہیں. بالکل 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 وقت تیار ہے. امن کے دائی ضرور ہیں، امن کے دائی ضرور ہیں. ہمارے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ جو ہے اسحاق ڈار، انہوں نے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کہا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کہ ہم جاگ رہے ہیں، جی ہاں جی ہاں ہمارے ادارے جاگ رہے ہیں، ہماری افواج جاگ رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی اگر کسی نے بھی میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھا تو ہم آنکھیں نکال دیں. بالکل 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 پوری قوم اس پر متفق ہے. ٹھیک ہے. تو باقی ہم مورلی سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو. ہاں جی ہاں جی ہم جو ہے نا اب پتہ ہے ہمارے اوپر جو جنگ مسلط کرنے کے کچھ ہمارے ناقبت اندیش جو ہے دوست ہیں، وہ ایک شوشہ وہ چھوڑتے ہیں کہ ایران کو جو ہے نا وہ پاکستان جو ہے نا وہ دے رہا ہے، فلاں دے رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، تاکہ وہ ہمیں جنگ ہم پر مسلط کرنا چاہتی ہے یہ باتیں کر کے. جبکہ ہم مورلی سپورٹ کر رہے ہیں ایران کی. ہم ایران کے ساتھ کیوں ہیں؟ ایران کے ساتھ اس لیے اسلامی ملک ہے ہمارا. دوسرا شروع انہوں نے کیا ہے. ہاں اسرائیل نے ظلم کیا ہے، شروع انہوں نے کیا ہے. ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے ہم سفارتی طور پر ان کے ساتھ ہیں، ہم بین الاقوامی طور پر ان کے جو آواز اٹھائی ہے ہم نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ بھی ہم نے آواز اٹھائی ہے. ہم نے جو ہے دیگر ممالک میں بھی ہم نے آواز اٹھائی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ غلط کام کر رہا ہے. اچھا پہلے دنیا دیکھ رہی ہے کہ غزہ پر جو مظالم ڈھائے ہیں، بھوک سے بچے بھی لگ، اور فرید صاحب عجیب صورتحال ہے. لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ نا زندہ لوگوں کو، زندہ بچوں کو ڈرموں میں، اس کے تیزاب کے ڈرموں میں پھینک دیتے ہیں اور پھر وہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے مسلمانوں کو وہ دکھاتے ہیں، وہاں ہڈیاں واپس لیتے ہیں. یہ ظلم ہے نا، ٹھیک ہے، یہ ایک ظلم ہے. ہاں جی ایران کو بہرحال ہم شاباش ضرور دیتے ہیں. ہاں جی ایران کو شاباش دیتے ہیں. انہوں نے ختم تو ویسے وہ کرنا چاہ رہے تھے نا ایران کو، نقصان تو ویسے ہونا چاہیے. اچھا کیا آپ نے کہ جرأت مندانہ اقدام اٹھایا اور اسے مطلب خونخوار بھیڑیے کو جو آپ نے وہ ذلیل و خوار کیا ہے نا، یہ قیامت تک یاد ہے انشاءاللہ. اور دیکھیں جی ایران تو آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل سے نہیں بھاگ رہے، لیکن آپ اسرائیل کو روکیں. جب تک اسرائیل نہیں رکے گا، انہوں نے کہا ہم نے ابتدا نہیں کی، پہل ہم نے نہیں کی، ہم تو اپنے تحفظ کے لیے جوابی وار کر رہے ہیں. جی بالکل وہ تحفظ اپنا کر رہے ہیں. تو یہ اب خود کو تھانے دار کہنے والا امریکہ، اس کو یہ سوچنا ہوگا، ٹرمپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کوئی جو ہے نا وہ ان کا وہ جو ہے نا WWF ان کا جو وہ لڑائی مار کٹائی والا جو پروجیکٹ ہے جہاں سے یہ آیا ہوا ہے، تو یہ وہ لڑائی نہیں ہے. وہ نہیں ہے بالکل. یہ وہ تھا نا ریسلر تھا. اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں یہ 100% صحیح بات تصدیق کر کے کہہ رہا ہوں
کہ براہ راست پہلے یہ ہے انڈیا کے تھرو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، اور اب بھی ایران جس طرح کہتے ہیں نا بہانہ ہے، ہاں جی اصل پاکستان نشانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس خفت کو مٹانے کے لیے حملہ آور ہوئے ہیں ایران پر، اور ایران سے پھر ہمارے دیکھیں جی پاکستان کوئی تاڑنے والا نہیں ہے، پہلی بات یہ ہر کوئی سوچ لے، جی جی بالکل پاکستان تاڑنے والا نہیں ہے، پاکستان پہلا اسلامی ایٹمی ملک ہے، پہلا بالکل دنیا اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک ہے، جی ہاں بالکل بالکل، اور ایٹمی دنیا میں 7واں ملک ہے، ہاں جی جی ہاں، تو ہمیں ایسے مت سمجھے، ہاں جی بالکل بالکل صحیح بات، اور دنیا کے حالات پرامن لوگ ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، اور ہم صرف اپنا اور اپنے ملک کا، اپنے بچوں کا، اپنے رہنے والوں کا دفاع چاہتے ہیں، جی ہاں جی ہاں، وہ ہمارا رائٹ ہے، جو ہمارا رائٹ جی ہے، ہاں، تو ہم نہیں چاہتے کہ بھی ہم کسی کے کوئی ہمارے ساتھ چھیڑخانی کرے، ہاں جی ہاں، پھر ہم اس کا جواب ضرور دیں گے، اگر کوئی چھیڑخانی کرے گا تو پھر وہ منہ کی کھائے گا، اسی طرح منہ کی کھائے گا جس طرح منہ نہیں کھائے گا۔ اچھا بنی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، مطلب کہ ایران ان کے سامنے سرنڈر تو نہیں کرتا، میں نہیں سمجھتا سرنڈر وہ کرے، آیا ہوا تھا ان کا بیان کہ 2 سال تک ہم آپ کو صبح کا ناشتہ، دوپہر کا لنچ اور شام کا کھانا بہترین انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ غلط فہمی کا شکار تھے، ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل، ایران دیوار کی ریت کی دیوار ثابت ہوگا، یہ غلط فہمی کا شکار تھے، جس طرح ہم نے جب انڈیا نے ہم پر جنگ مسلط کی، ان کا بھی یہی خیال تھا، پھر ان کا جس طرح خیال تھا کہ پاکستان کچھ نہیں ہے، میں ایسے رگڑ دوں گا، پھر جب ہم نے جواب دیا انہیں تو پھر ان کو ابھی تک وہ ان کو نیند نہیں آ رہی، تو دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا، ہاں جی، تو اسی طرح انہوں نے ایران کو بھی تاڑنے والا سمجھا تھا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اور وہاں بھی انڈیا کا جو کردار ہے وہ انتہائی بزدلانہ، منافقانہ، ٹھیک ہے جی، اس نے تو مطلب اس کے ساتھ بہت پیار محبت رکھا ہوا تھا، بالکل رکھا ہوا تھا، چلو ہم بھی اپنے برادر اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے اس پہ وہ نہیں نوٹس نہیں کرتے تھے، لیکن اب ایران کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ ہندو بنیا اور یہودی یہ کسی کا نہیں ہے، جس طرح ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ یہود و ہنود جو ہیں یہ ہمارے کھلے دشمن ہیں، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اب اس پر ایران کو بھی اپنی پالیسی نمبر 2 ہماری مسلم ریاستوں کو جو ہے نا سوچنا چاہیے، وہ سوچنا چاہیے کہ سوچنا کیا چاہیے، آپ قرآن کو پڑھو، ہاں جی ہاں جی، قرآن کریم کو جب پڑھیں گے تو پھر ان کے بارے میں واضح نشانی اللہ پاک نے دے دی ہے، تو وسلم کی اگر احادیث مبارکہ کو غور سے آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کی جو زندگی ساری راہیں ملتی ہیں، وہ ساری نشانیاں جو ہے وہ اب واضح ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کے بارے میں جو کچھ آپ نے فرمایا تھا وہ بھی واضح ہے، تو آپ نے درست فرمایا ہے کہ سارے مسلمان ممالک کو اپنی پالیسی اللہ پاک کے فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سچا کوئی فرمان نہیں ہوتا، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ایمان کا حصہ بھی ہے، تو ہمارے مسلم جو حکمران ہیں نا، مسلم ممالک کے حکمران، ان کو بھی یہ بات اب سوچ لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے فرمان جو ہے نا وہ حقیقت ہے، اور آپ بھی اب حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ، بالکل صحیح، آپ کے فرامین کی روشنی میں پھر آپ اپنا اتحاد بھی بنا لیں، آپ اپنا ایک طریقہ کار بھی وضع کر لیں، میں سمجھتا ہوں پھر یہ یہود و نصارہ جو ہے نا یہ خود بخود ملیا بیٹ، اچھا اس سے بھی ایک امید جاگ اٹھی ہے کہ جس طرح اسلامی ممالک کچھ ہیں انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، تو کچھ نے تو باقاعدہ اعلانیہ طور پر مذمت کی، اس میں ولی عہد سعودی عرب کی شامل ہے، جن پر لوگ تنقید کرتے ہیں، میں بھی لوگوں محمد بن سلمان نے بالکل ایران کے ساتھ ہیں، ہاں جی بالکل اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ایران کے ساتھ ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ تنقید ان پر ہوتی ہے کہ سعودی عرب کے جو لوگ ہیں نا یا وہ اس طرح کاروباری تجارتی ہر کسی کے ہوتے ہیں، علاقائی سطح پر ہر کسی کے معاملات تعلقات ہوتے ہیں، وہ کرے، لیکن قرآن اور سنت کا رشتہ ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتا، بالکل، یہ ایک خوشی کی بہرحال بات ہے کہ مسلمان ممالک نے اپنے ہوش کے ناخن لیے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح فرما رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، ان کو شریعت کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان احادیث کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالیں، قرآن کا مطالعہ کریں، بالکل آپ کا مطالبہ یہ درست ہے، آپ کی تجویز درست ہے،
تو فرید صاحب کافی ٹائم ہو گیا, کوئی ضروری بات ہے تو ٹھیک ہے, آپ بس ضروری اجازت لیتے ہیں. ضروری بات یہی تھی جو ہم نے ایک اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے یہ ایران کی فتح پر اس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ. اور وہاں جشن منا رہے ہیں لوگ, غزہ کے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا, بالکل بالکل, اور لبنان کے لوگ وہ جشن منا رہے ہیں. جی غزہ کے پاس تو پتھر اور غلیلے تھے نا جی. ہاں جی, ہاں جی, ان کے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ اسرائیل کو جواب دیتے. بہرحال پھر ان کی بھی داد ہے, انہوں نے مزاحمت کی, ابھی تک مزاحمت کر رہے ہیں, خالی ہاتھ. ہاں جی, خالی ہاتھ مزاحمت کر رہے ہیں. ہاں جی. تو یہ ایران جو ہے وہ قابل ستائش ہے. انہوں نے اپنے جو ہے نا ملک کی خود مختاری کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا ہوا ہے, قربانیاں دی ہیں. ان کے جو پریزیڈنٹ شہید ہو گئے, ان کے چیف آف آرمی اسٹاف اور نائب چیف آف آرمی اسٹاف, ان کے بہت سی جو ہے اعلیٰ قیادت جو ہے وہ زیادہ نقصان وہ انڈین جاسوسوں حرامزاد ان کی وجہ سے. بالکل. ہاں جی, انہوں نے اعتماد کیے رکھا, بالکل ویزے دیے, وہ چاہ بہار والا پر ان کا وہ پروجیکٹ شروع تھا, بالکل, تو اس وجہ سے ان کو ویزے اوپن کرنے پڑے. ہاں جی. تو بہرحال ہم یہ ان کی قوم سے, ان کے لیڈران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انڈیا سے تعلقات مت بڑھائیں. یہ ایک مطلب دھوکے باز بالکل. ہم تو انہیں خوبی جانتے ہیں کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے, زندگی گزار کے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی موجود ہے ہمارے ادھر علاقوں میں. نہیں بالکل, ہاں جی, جو یہاں ملک میں موجود ہے ہمارے وہی پہ وطن. ہاں جی, ہاں جی, جو اقلیت یہاں کے ہیں وہ محب وطن ہے, اور وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے دن رات جو ہے نا وہ متحرک بھی ہے. ٹھیک ہے فرید صاحب, اجازت لیتے ہیں. بالکل جی, اگلے منگل تک اپنے ناظرین سے اجازت. اللہ حافظ.